یہ ہیں جی ہمارے پھر پرانے دوست شاکر اللہ ہیں مال روڈ سے، لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ایک حالیہ کالم کا ایک جملہ دل میں اتر گیا جو کچھ یوں تھا کہ یہ کنویں سے بالٹیاں بھر بھر پانی نکالتے ہیں، کتا کیوں نہیں نکالتے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کتا آخر کون نکالے گا، کیونکہ یہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ شاکر اللہ صاحب بات سنیں، کتا وہ نکالے گا جس کے اندر ویژن ہوگا، جس کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوگی، ڈیپتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں جرت ہوگی، ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، رسک لینے کی ایبلٹی ہوگی۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ہم چونکہ سطحی سے لوگ ہیں، میں نے جو بات کی ہے میرے تو سیاسی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان میں کیسی کیسی ریفارمز، کیسے کیسے جگاڑ نہیں لگے۔ وہ جنرل نقوی آئے تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، انہوں نے بڑے ریفارمز کرنے کی کوشش کی، بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے بڑا، باقی لوگ بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں کرنے والا کام کون سا ہے۔ پاکستان میں جب تک، میں تو کب سے پتہ نہیں لکھ رہا ہوں کہ جب تک بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، پاکستان کے حالات امپروو نہیں ہوں گے، بد سے بدتر ہوں گے۔ یہ پورے کا پورا نظام، اب پتہ نہیں وہ 100 کتنے سال بعد جیل کے قوانین بدلیں اور ڈوب مرو، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ ہر 2 سال بعد گاڑی کا ماڈل بدل جاتا ہے، نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرانی تیزی سے ریپلیس ہو رہی ہیں، فیشن بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، نسلیں بدل جاتی، پتہ نہیں 147 سال بعد ان کو ہوش آیا جیل کے قوانین بدلنے کا۔ تو ایسی جو وقت کے ساتھ ہی نہیں چل رہا، وقت تو اس کو روند کے گزر جائے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مسائل کیا ہیں۔ تو اس لیے اللہ بہتر جانے کون کرے گا کہ کسی بھی انسان کے مستقبل کا دار و مدار، یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میری اب تک کی زندگی کی یہ جو آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور تاریخ پوری کی، افراد کا، قبیلوں کا، اقوام کا مستقبل جو ہے نا، مقدر بھی، اس کا دار و مدار ان کے اعمال پہ ہوتا ہے، ان کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ جینیس از پتہ نہیں 90% یا 99% شوئنگ آپ، جان مارو نا، ٹیلنٹ ہے بڑا، کچھ نہیں، بنیادی طور پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ قرآن پاک کی تو سیدھی سادی ایک ٹیچنگ ہے کہ بے شک انسان کو اتنا ہی ملا جتنی اس نے صحیح کی، اور صحیح کا مطلب ہے رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کوشش، محنت، ہمت۔ تو جس طرح یہ جماعت بیہیو کریں گی۔ اچھا، دوسرا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار پھر سیاسی جماعت، کوئی قرار نہیں دے سکتا، بے قرار نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہوتا۔ انتخابی سیاست کے لیے تو اجازت چاہیے، ادروائز تو خفیہ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کے گروہ نہیں ہوتے، ٹھگوں کے گینگز نہیں ہوتے، جعلی کرنسی بنانے والوں کے گروپس نہیں ہوتے، وہ اجازت دے کے کرتے ہیں۔ انتخابی سیاست یاد رکھیں، اس کے لیے تو اسٹیٹ کی اجازت وغیرہ کا وہ نخروں چکروں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں کو میرا خیال ہے 1.5 درجن خونی تحریکوں پہ لکھا ہے جو ساری مسلمانوں کی تھی، وہ قانونی تو نہیں تھی، خارجیوں سے سلسلہ شروع ہوا تو کیا تھے وہ، لیکن تحریکیں، سیاسی تحریک، ہاں انتخابی جماعت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کا، باقی نہیں۔ دیکھیں قدرت العین، میں نہیں، آپ بھی اس سے اتفاق کرو گے، یہ بیسیکلی ایک انتہائی کمزور اور ڈھیلا ڈھالا جملہ ہے۔ اس کی وجہ ہے اختلافات کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ جو بہت گناہ گار، میں نے پوری زندگی میں انتہائی جو موسٹ ماڈرن یہ وہ سارے سلسلے ہیں لوگوں کے درمیان بھی، when it comes to our prophet peace be upon him، تو ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نہیں آج تک یہ فیصلہ کر پایا کہ کس کی محبت، کس کے دل میں زیادہ محبت ہے ان کے لیے اور کس کے دل میں کم ہے. اصل المیہ ہے کہ باقی وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ دیگر مسائل ہوتے ہیں. اس پہ تو ہر مسلمان کا مکمل اتفاق ہے، اور مسلمانوں کا صدیوں سے یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ میں نے کالمس میں بھی لکھا ہے. آج سے چند سال پہلے تک وال چاکنگ ہوتی تھی، اور ایک جملہ بڑا عام تھا لاہور شہر کی دیواروں پہ، اور وہ تھا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو میں نے کہا یار، میں سوچتا تھا، میں لوگوں سے بات کرتا تھا، لکھا بھی کہ میرے جیسی 2 ٹکے کی جان قربان وہ حضور نے اس کا کیا کرنا ہے. اور جان دینا بنیادی طور پہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے آپ پوری زندگی صرف کر دو، پوری دنیا کے وسائل صرف کر دو اپنی جان بچانے کے لیے. الٹیمیٹلی بڑے سے بڑے قلعوں اور محلوں کے اندر بھی نقب لگا کے موت آ جاتی ہے، مرنا ہوتا ہے. اصل بات ہوتا ہے جس سے آپ چاہتے ہو اس کی ہدایات پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا. یہ امتحان ہے. جان دینا کوئی بڑا امتحان نہیں ہے، مشکل ہے. آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لے یور لائف، لیکن وہ سپلٹ سیکنڈ کا کاروبار ہوتا ہے. ایک گولی، ایک خنجر، زہر کا ایک گھونٹ، کہانی ختم. احترام اور محبت اور عشق کے نتیجے میں کسی کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ بڑا مشکل کام. مثلاً میں تو ذاتی طور پہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. آئی ایم 1 meal a day مین. مدتیں ہو گئی، ایک وقت کا کھانا، اچھا پورے دن میں. لیکن جو بسیار خور ہوتے ہیں، جنہیں بہت زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، چند برادریاں بہت مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں. اگر ایک ایسا بندہ جسے خوش خوراکی، بسیار خوری کا شوق ہو، اور وہ حضور کا یہ حکم پڑھ لے کہ بھوک چھوڑ کے، تھوڑی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو، آج سمجھ جائے گی. بے شمار ٹیمپٹیشنز ہیں زندگی میں. حضور کا ایک حکم ہے، جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہے اس کی تو زندگی عذاب میں پڑ جائے گی. لیکن اگر وہ واقعی محبت کرتا ہے حضور سے، تو پھر وہ اس حکم کی بھی تعمیل کرے گا. بے شمار ہیں. حوث زر ہے، حوث کی بے شمار قسمیں، ان کو ریزسٹ کرنا مذاق ہے. تو اصل بات یہ ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی میرے نزدیک تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، جن کا کوئی رول نہیں ہے، جن کا اسلام میں وجود کوئی نہیں ہے. جو لیڈ کر رہا ہے، ڈومینیٹ کر رہا ہے، ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، اس کو بھی چھوڑیں. میرا آپ کا، ہم جیسے عام لوگوں کا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے عشق اور عاشقی اور محبت کا مطلب کیا ہے. میں اپنے ماں باپ سے بہت، ہر بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. بات میں ان کی ایک نہ مانوں تو لعنت نہیں مجھ پہ. بہرحال تو یہ ادھوری بات ہے، کیونکہ عشق رسول پہ تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں. وہ نہ تحریک لبیک والوں کی، نہ عمران خان کی، نہ نواز شریف کی، نہ آصف زرداری کی. اس معاملے میں نہیں.
ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں، جو بھی ہوں، جب ان کی بات آتی ہے تو پھر وہ لہجے بھی بدل جاتے ہیں، ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں لوگوں کے رویے. تو بہرحال